السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عویمر بن مالک خزرجی، جو عموماً اپنی کنیت ابو دردہ سے جانے جاتے تھے، صبح بہت تڑکے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے بت کے پاس پہنچے جس کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر سب سے بلند جگہ پر نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے پہلے اس کے سامنے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اسے اپنی دکان میں موجود سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر کیا۔ پھر ایک نہایت بیش قیمتی اور نئے ریشمی کپڑے سے اس کو آراستہ کیا جو یمن کے ایک تاجر نے ان کو ہدیتاً دیا تھا۔ سورج آسمان میں بلند ہو گیا اور دن کی گہما گہمی شروع ہو گئی تو حضرت ابو دردہ گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یثرب کی سڑکیں اور گلیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے تنگ ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ لوگ بدر سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کے آگے آگے قریش کے قیدیوں کی وہ جماعت تھی جو جنگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ ابو دردہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک خزرجی نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے عبداللہ بن رواحہ کی خیریت دریافت کی۔ نوجوان نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے میدان کارزار میں خوب داد شجاعت دی اور جرأت و مردانگی کے جوہر دکھا کر صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ ابو دردہ کے عبداللہ بن رواحہ کی خیریت دریافت کرنے پر اس نوجوان کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اخوت اور رفاقت کے جو تعلقات دونوں کے درمیان تھے ان سے سب لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ ابو دردہ اور عبداللہ بن رواحہ کے مابین زمانے جاہلیت میں رشتے مواخات قائم ہوا تھا۔ اسلام آیا تو ابن رواحہ نے بڑھ کر اسے قبول کیا، لیکن ابو دردہ نے اس سے اعراض کیا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتے اخوت میں کسی قسم کی کمزوری نہیں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ برابر ان سے ربط رکھتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور برابر اس کا شوق دلاتے رہتے، اور شرک کی حالت میں گزرنے والے ان کی زندگی کے ایک ایک دن پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے۔ ابو دردہ دکان پہنچے اور اپنی اونچی نشست گاہ پر بیٹھ کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ وہ ان حالات سے بالکل بے خبر تھے جو اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں پیش آ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے دل میں ایک بات ٹھانے ہوئے تھے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے ام دردہ کو صحن میں دیکھ کر کہا، اللہ کی بندی، تیرے اوپر رحمت و سلامتی ہو، اور تم پر بھی اے ابو دردہ کے بھائی۔ ام دردہ نے سلام کے جواب دیتے ہوئے کہا، ابو دردہ کہاں ہیں؟ ابن رواحہ نے پوچھا۔ دکان پر گئے ہیں اور اب لوٹنے والے ہیں، ام دردہ نے جواب دیا۔ اندر آ جاؤں؟ ابن رواحہ نے اجازت مانگی۔ بشر و چشم ام دردہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو دردہ نے اپنا بت نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک بنسولہ مکالہ جس کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کے ذریعے ساتھ بت پر پل پڑے اور یہ کہتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنے لگے، سنو، وہ سارے معبود جو عبادت میں خدا کے شریک کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں، اور بت کو ٹکڑے کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ ادھر جب ام دردہ نے بت والے کمرے میں دیکھا تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، اس کے ٹکڑے زمین پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ بت کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنا منہ پیٹنے لگیں، ہلکتنی یا ابن رواحہ، ہلکتنی یا ابن رواحہ، ابن رواحہ تم نے مجھے تباہ کر دیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس حادثے کو وقوع پذیر ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ابو دردہ واپس آ گئے۔
انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بت والے کمرے کے دروازے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں ہیں۔ بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر ابو درداء نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کے بھائی ابن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے اور انہوں نے آپ کے بت کی وہ گد بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بیوی نے بددستور روتے ہوئے کہا۔ جب انہوں نے بت کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے ہوئے ہیں تو وہ پہلے تو مارے غصے کی بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر بت میں ذرا بھی قوت و طاقت ہوتی تو یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور اسی وقت وہ عبداللہ بن رواحہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے قبیلے کے آخری فرد تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس طرح ایمان لائے کہ ایمان لاتے ہی وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ وہ اس خیر سے محرومی پر سخت پریشان تھے جو ان سے فوت ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ان کے دوست احباب فہم دین اور حفظ کتاب الہی میں ان سے سبقت لے گئے اور انہوں نے اللہ کے یہاں اپنے لیے عبادت و تقوی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انتھک جد و جہد اور مسلسل کوشش کے ذریعے تلافی مافات کا عزم مصمم کر لیا۔ انہوں نے دل میں اس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ رات دن ایک کر کے وہ اپنے پیشراؤں کو جا لیں گے، بلکہ ان سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوئے تو اس طرح کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے پوری طور پہ خدا کے ہو رہے، اور حصول علم دین کی جانب متوجہ ہوئے تو یوں جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے، اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے میں منہمک ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کاروباری مصروفیتیں ان کی لذت عبادت کو مقدر کیے جا رہی ہیں تو ان کی وجہ سے وہ علمی مجالس میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے بلا تذبذب ان مصروفیات سے کنارہ کشی کا اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر نہ تو انہیں کوئی صدمہ ہوا، نہ انہوں نے اس پر کسی افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بار کسی نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پہلے میں تجارت کر رہا تھا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے چاہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آخرکار میں نے تجارت ترک کر دی اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو درداء کی جان ہے، مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ آج میری کوئی دکان مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہو اور میری نماز با جماعت فوت نہ ہو، اور پھر خرید و فروخت کر کے میں روزانہ 300 درہم نفع کماؤں۔ پھر انہوں نے سائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیتیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بات صرف اتنے ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے دنیا ترک کر دی۔ وہ اس کی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر روکھی سوکھی غذائیں، موٹے جھوٹے لباس پر قانے ہو گئے، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں اور ستر پوشی کر سکیں۔ ایک دفعہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ وہ موسم سرما کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے گرم کھانا تو بھیج دیا، لیکن اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں بھیجا۔ جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو لحاف کے متعلق باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر میں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے نے اسے منع کیا، مگر وہ نہ مانا اور جا کر ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔
اس نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے بدن پہ ایک ہلکا سا کپڑا ہے جو نہ تو دھوپ سے بچا سکتا ہے نہ ٹھنڈ سے حفاظت کر سکتا ہے۔ مہمان نے ان سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری طرح رات گزار رہے ہیں، آخر آپ کا سارا سامان کہاں ہے؟ وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، جب بھی کوئی سامان ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے لگاتار وہیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھر میں کچھ بچا کے رکھا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس ضرور بھیجا ہوتا۔ پھر جس راستے سے ہم کو اس گھر کی طرف جانا ہے وہ نہایت دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جن کو سامان سے بوجھل شخص کے مقابلے میں ہلکا پھلکا آدمی زیادہ آسانی سے عبور کر سکے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بوجھوں سے سبکدوش ہو جائیں تاکہ بآسانی گھاٹی سے گزر سکیں۔ پھر اس سے کہا، غالباً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس نے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو شام کی گورنری کا منصب عطا کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا، اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے رب کی کتاب اور ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھایا کروں تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو دردہ دمشق روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دنیا کی دولت و ثروت پر فریفتہ اور عیش و عشرت میں غرق ہیں۔ لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ ان کو مسجد میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب فرمایا، دمشق کے لوگوں، تم آپس میں دینی بھائی، ہمسائے، دشمن کے خلاف ایک دوسرے کے انصار و معاون ہو۔ لوگوں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ مودت و محبت کا تعلق قائم کرنے اور میری نصیحتوں کو قبول کرنے سے تم کو روک رہی ہیں؟ حالانکہ میں اس کے بدلے میں تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ میری نصیحت و خیرخواہی تمہارے لیے ہے اور میرا خرچ دوسرے پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اہل علم ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، مگر بے علم لوگ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی ساری توجہ ان چیزوں کے حصول کی طرف میں صرف کر رہے ہو جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور جن باتوں کو تم کو حکم دیا گیا ہے ان کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا بات ہے کہ تم وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو جسے تم کو کھانا نہیں ہے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں مصروف ہو جن میں تم کو رہنا نہیں ہے، اور ان چیزوں کی خواہش کرتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے دولت کا انبار جمع کیے، آرزوؤں کے محل تعمیر کیے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کا اکٹھا کیا ہوا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی آرزوؤں کے عالی شان محل زمین بوس ہو گئے اور ان کے تعمیر کردہ مکانات قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ اہل دمشق، یہ ہے قوم عاد جس نے زمین کو مال اور اولاد سے بھر دیا تھا۔ میں قوم عاد کا ترکہ آج 2 درہم میں بیچ رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ حضرت ابو دردہ کی یہ تقریر سن کر لوگ زار و قطار رو رہے تھے اور ان کی آوازیں مسجد کے باہر سنائی دے رہی تھی، اور اس روز سے ان کا روزمرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دمشق کی عوامی مجالس میں شریک ہوتے، بازاروں میں گشت لگاتے۔ ان مواقع پر وہ پوچھنے والوں کو مسائل بتاتے، ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دینے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت سے ہوشیار کرتے رہتے۔ اس سلسلے میں وہ فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے اور ہر مناسب موقع پر بھرپور استفادہ کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک مجمع کی طرف سے ہوا۔ ایک آدمی کے ارد گرد لوگ اکٹھا تھے۔ لوگ اسے زد و کوب کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے حقیقت حال دریافت کی تو لوگوں نے بتایا، ایک آدمی ہے جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ
اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے وہاں سے نکالتے؟ ابو درداء نے ان سے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے کہا۔ تو پھر تم اس کو گالی نہ دو، نہ مارو، بلکہ صرف سمجھانے بجھانے اور واعظ و نصیحت پر اکتفا کرو، اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو اس نے تم کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو درداء نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا۔ تو کیا آپ اسے ناپسند نہیں کرتے؟ مجمع نے پوچھا۔ میں صرف اس کے گھناؤنے کام کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اس سے باز آ جائے تو پھر یہ میرا بھائی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابو درداء کی یہ بات سننی تھی، وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے لگا۔ ایک نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ساتھی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ بیٹے، خوشحالی کے زمانے میں خدا کی یاد کرتے رہا کرو، وہ تم کو تنگ دستی کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ بیٹے، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، یا علم کے سننے والے بنو، چوتھے یعنی جاہل نہ بنو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ بیٹے، مسجد کو تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مسجدیں ہر متقی آدمی کا گھر ہے، اور خدائے عز و جل نے ان لوگوں کے لیے اپنے وقت کا جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ مسجدوں میں گزارتے ہیں، راحت، رحمت اور پل صراط سے بآسانی گزر کر اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کی ضمانت لے رکھی ہے۔ حضرت ابو درداء اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اور یہ چند نوجوان ہیں جو راستے پر بیٹھے کر باتیں کر رہے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو گھور رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء ان کے پاس جا کر نصیحت کرتے ہیں، بیٹو، مسلمانوں کی نشست گاہ ان کا گھر ہے، اسی میں رہ کر اپنے نفس اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ بازار اور عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ حرکت آدمی کو غافل کر کے فضول اور بے مقصد مشاغل میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قیام دمشق کے زمانے میں وہاں کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ان کی بیٹی دردہ سے اپنے لڑکے یزید کی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے یہ پیغام نامنظور کر دیا اور اس کا نکاح ایک عام مسلمان کے ساتھ کر دیا جس کی دینی و اخلاقی حالت سے وہ مطمئن اور راضی تھے۔ اور جب یہ بات عوام میں پہنچی تو ایک شخص نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے یہ قدم اپنی بیٹی دردہ کے فائدے کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے وضاحت چاہی۔ تمہارا کیا خیال ہے دردہ کے متعلق؟ جب ہر وقت اس کے خدمت میں لونڈیاں، غلاموں کی جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جن کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی، تو اس کا دین کہاں ہوتا؟ حضرت ابو درداء نے کہا۔ ان کے قیام شام کے زمانے میں ملک کی حالت معلوم کرنے کے خیال سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں کا دورہ فرمایا اور ایک روز اپنے دوست ابو درداء سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے دروازہ کو آہستہ سے دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر گہری تاریکی مسلط تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آہٹ محسوس کی تو اٹھ کر استقبال کیا اور ان کو بیٹھایا۔ پھر دونوں آدمی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی اندھیرے میں کس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے تکیے کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زین کے نیچے رکھے جانے والا کمبل ہے۔ بستر کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہاں کنکریاں بچھی ہوئی ہیں اور جب ان کے اوڑھنے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ ایک پتلا سا کمبل ہے جو دمشق کی شدید سردی سے بچانے کے لیے قطعاً ناکافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے،
کیا میں نے آپ کے لیے کشادگی و فراخی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ کی ضرورت کے لیے رقم نہیں بھیجی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عمر، آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے ارشاد فرمائی تھی؟ کون سی حدیث؟ انہوں نے دریافت کیا۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا ساز و سامان مسافر کے زاد راہ کی طرح مختصر اور حسب ضرورت ہونا چاہیے؟ حضرت ابو دردہ نے یاد دلایا، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اے عمر، پھر ہم لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اور دونوں رونے لگے اور صبح تک برابر روتے رہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل دمشق کو واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے دوست و احباب کیا ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا، آپ کو کس بات کی شکایت ہے؟ اپنے گناہوں کی انہوں نے جواب دیا۔ کوئی خواہش ہے؟ دوستوں نے دریافت کیا۔ اپنے رب سے عفو درگزر کا طالب ہوں، انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا۔ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے بعد وہ برابر کلمہ طیبہ کو دہراتے رہے اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد جب عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت ہی ہری بھری اور لمبی چوڑی چراہ گاہ ہے، اس میں چمڑے کا ایک بہت نہایت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے ارد گرد بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ ایسا خوشنما اور دلکش منظر تھا کہ ویسا منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کس کا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف خیمے سے نکلے اور ان سے کہا کہ مالک کے بیٹے، یہ وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی بدولت عطا فرمایا ہے۔ اگر تم اس گھاٹی پر چڑھ کر نظر دوڑاؤ گے تو تم وہ کچھ دیکھو گے جو تمہاری نگاہوں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تم وہ کچھ سنو گے جو تمہارے کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ ایسی ایسی چیزیں وہاں پاؤ گے جن کا تمہارے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک نے پوچھا، اے ابو محمد رضی اللہ عنہ، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ سب اللہ رب العزت نے ابو دردہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو اپنے ہاتھوں اور سینوں سے پیچھے ڈھکیلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔